بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو اس سے آدمی کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو دیکھو، اگر کوئی آدمی باہر کی لڑکیوں کے چکر میں ہوتا ہے یا باہر کی لڑکیوں سے وہ غلط تعلقات بناتا ہے یا وہ ان سے بات چیت کرتا ہے تو اس سے اگر اس کو گناہ ملتا ہے، تو دوسری طرف اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات، اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر اس کو ضرور بضرور ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مولانا توصیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ جب ہم کو مسلم شریف پڑھاتے تھے دور حدیث میں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اس دوران وہ جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کا حساب قیامت کے دن ان سے نہیں لیا جاتا، چاہے وہ جتنی دیر اس کے ساتھ بات چیت کرے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، اس ٹائم کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ دیکھو، میں آپ کو کتاب کی بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ ایک کتاب ہے تحفہ دنیا و آخرت۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اور ہم بستری کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے اور پھر غسل کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ گرتا ہے، تو وہ جتنے فرشتے ہوں گے وہ سارے کے سارے فرشتے قیامت کے دن تک جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے اور پھر اس کے بعد وہ کتنا پانی یعنی غسل کے وقت وہ استعمال کرتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنے مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے اتنے ہی یعنی وہ جتنا پانی استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فرشتے گرتے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے قیامت کے دن تک جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی باہر کی لڑکیوں سے غلط تعلقات بناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ زنا کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یعنی اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کر بیٹھے اور اس کے بعد پھر وہ غسل کرے تو غسل کے ہر قطرے کے ساتھ اس سے ایک شیطان گرتا ہے۔ وہ جتنے بھی شیطان ہوں گے وہ سارے کے سارے شیطان قیامت کے دن تک جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی بد اعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، اگر کسی آدمی کی عادت بن گئی ہو زنا کرنے کا والعیاذ باللہ، تو وہ جتنا یعنی زیادہ زنا کرے تو اس کے بعد جب وہ غسل کرے، جتنا بھی پانی وہ غسل کے وقت وہ استعمال کرے، ہر قطرے سے ایک شیطان گرتا ہے۔ وہ جتنے بھی شیطان ہوں گے قیامت کے دن تک وہ سارے کے سارے بد اعمال جو وہ کرتے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بنانے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے، اور اس طرح یعنی نامحرم لڑکوں کے ساتھ بات کرنے یا ان کے ساتھ زنا کرنے یا جس طرح بھی زنا ہو تو اس کے کرنے سے یعنی یہ نقصانات ہیں۔ تو ابھی آپ کا یہ ڈاؤٹ ختم ہو گیا، یہ ذہن میں جو آپ کا سوال آ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، ہم بستری کرے یا ان کے ساتھ بات چیت کرے تو اس سے اس کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو ضرور ملتا ہے۔ تو اگر آدمی کی بیوی ہو اور پھر یعنی ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں تو وہ اس پر شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے اس بیوی کی وجہ سے مجھے باہر کی بد نظری سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک صالحہ عورت اگر کسی آدمی کو نصیب ہو جائے اور پھر اس کی وجہ سے وہ باہر کی بد نظری سے بھی محفوظ ہو جائے تو یہ یعنی نعمت پر نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.